السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں۔ آج کی ویڈیو اس بارے میں ہے کہ کیسے دجال اس دنیا کے موسموں کو اپنے قابو میں کر کے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ اس بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ ایک حدیث بھی موجود ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا اور لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، اور اس کے بعد وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ دوستو، اس حدیث میں واضح ہے کہ دجال کا موسموں پر کس قدر کنٹرول ہوگا، دجال کو یہ طاقت کہاں سے ملے گی اور وہ موسموں پر کنٹرول کیسے حاصل کرے گا۔ آئیے جانتے ہیں، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کر لیں تاکہ آئندہ بھی اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ دوستو، 1942 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران US ملٹری نے ایرو سیرینن نامی ایک آرکیٹیکٹ کو ہائر کیا تاکہ وہ ان کی خفیہ تنظیم OSS کے لیے کام کر سکے، جو کہ آج کے دور میں CIA کہلاتی ہے۔ اس آرکیٹیکٹ کو ہائر کیا گیا تاکہ یہ ایک ایسا ڈیزائن تیار کر کے دے جس سے ایک موسمی ہتھیار تیار کیا جا سکے، جس میں یہ لوگ کامیاب بھی ہو گئے۔ دوستو، امریکی ریاست الاسکا سے 200 میل کے فاصلے پر گاکونا نامی جگہ پر دنیا کا سب سے بڑا ریڈیو براڈ کاسٹنگ سسٹم بنایا گیا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے پراسرار ریڈیو براڈ کاسٹنگ سسٹم ہے، جسے پروگرام نشر کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ قدرتی موسموں پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ کو ہارپ کا نام دیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے ہائی فریکوینسی ایکٹیو آرورا ریسرچ پروگرام۔ اس پروجیکٹ کو US ایئر فورس، US نیوی، دی یونیورسٹی آف الاسکا اور ڈیفینس ایڈوانس ریسرچ پروگرام ایجنسی یعنی ڈارپا نے فنڈ کیا ہے۔ جہاں یہ پروجیکٹ موجود ہے، یہ جگہ پہلے US ایئر فورس کی تھی، اور اب یہاں 180 بڑے بڑے اینٹیناز موجود ہیں جو کہ 72 فٹ اونچے ہیں، اور انہیں آپس میں ایسے جوڑا گیا ہے کہ یہ ایک بڑے اینٹینا کا کام سر انجام دیتے ہیں اور فضا میں ٹنز کے حساب سے انرجی ویوز VLF کی صورت میں بھیجتے ہیں۔ دوستو، ہارپ کے ذریعے 36 ملین واٹ ہائی فریکوینسی ویوز کو خلا میں بھیجا جاتا ہے۔ یہ انرجی اتنی زیادہ ہے کہ جتنی 72,000 ریڈیو سٹیشنز کی ٹوٹل انرجی ہو سکتی ہے اگر وہ مل کر ایک ساتھ کام کریں۔ اس کا ٹارگٹ فضا میں موجود ایک خاص جگہ آیانوسفیر کی لیئر ہے۔ US ملٹری کے مطابق یہ پروجیکٹ اس لیے بنایا گیا تاکہ اس سے آیانوسفیر کا خاص بیہیویئر اسٹڈی کیا جا سکے اور دیکھا جائے کہ اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے۔ مگر در حقیقت ہارپ فضا میں اتنی زیادہ انرجی بھیج کر اسے گرم کرتا جا رہا ہے، جو کہ موسم میں تبدیلی کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ اس پروجیکٹ کے ذریعے یہ جہاں چاہے بارش برسا سکتے ہیں اور جہاں چاہے طوفان اور زلزلے لا سکتے ہیں۔ مزید کہ جہاں چاہے درجہ حرارت آگ کی حد تک بڑھا دیں اور جہاں چاہے درجہ حرارت کو منجمد حد تک جما دیں۔ دوستو، یہاں تک تو آپ کو یہ صاف نظر آ گیا ہوگا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دجال کے موسموں کو کنٹرول کرنے کے بارے میں حدیث بیان فرمائی، وہ آخرکار سچ ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ دوستو، اس پروجیکٹ کو عالمی خفیہ طاقتوں کی جانب سے دجالی نظام کی راہ کو ہموار کرنے کے لیے تحلیق کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہارپ کام کیسے کرتا ہے۔ دوستو، زمین سے 80 کلومیٹر کی بلندی پہ زمین کے ارد گرد ایک قدرتی تہہ موجود ہے جسے آیانوسفیر کہا جاتا ہے، جو کہ ہماری زمین کے گرد قطبین پر اثر انداز ہوتی ہے اور اسی کی بدولت موسم جنم لیتے ہیں۔ اگر اس تہہ میں کوئی تبدیلی واقع ہو یا کچھ گڑبڑ کر دی جائے تو زمین پر موسمی شدت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوستو، زمین پر 6 ہوائی تہیں موجود ہیں اور آیانوسفیر کی تہہ ان ہوائی تہوں کو اور سمندر، ہوا اور خلا کو کنٹرول کرتی ہے۔ اگر زمین کے گرد آیانوسفیر کی تہہ موجود نہ ہو تو ہماری زمین کچھ سیکنڈز میں جل کر خاکستر ہو جائے۔ 20ویں صدی میں اس تہہ کا علم ہونے پر امریکی سائنسدانوں نے ہارپ جیسا منصوبہ تشکیل دیا، جس کے ذریعے 3.5 ملین ہارٹز فریکوینسی لہروں کو آیانوسفیر کی بالائی تہہ تک بھیجا گیا، اور ان سے ٹکرانے پر انہوں نے آیانوسفیر کی لیئر میں چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کر دی، جس کی بدولت یہ اس لیئر کو ایک حد تک کنٹرول کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ اس کی سب سے بڑی مثال 2011 میں جاپان میں آنے والا سونامی ہے، جس کی وجہ سے جاپان میں سمندری طوفان اور شدید زلزلے آئے اور جاپان کی معیشت تباہ ہو کر رہ گئی۔ اور ایسا اس لیے ہوا کیونکہ جاپان امریکی ڈالر کو انٹرنیشنل کرنسی سے ہٹا کر ایک نئی کرنسی متعارف کروانا چاہتا تھا، جس مقصد کے لیے جاپان کے صدر نے چین کے اہم دورے بھی کیے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایشیا کے ممالک امریکی کرنسی ڈالر کے خلاف اکٹھے ہو رہے تھے، جس کی بدولت امریکہ کی معیشت تباہ ہو کر رہ جاتی، اور امریکہ ایسا کبھی نہیں ہونے دے سکتا۔ جیسا کہ آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ بینکنگ کا نظام امریکہ نے متعارف ہی اسی لیے کروایا تھا تاکہ تمام ممالک کو اپنے ماتحت رکھ سکے۔
لہٰذا امریکہ نے جاپان کو خفیہ پیغام جاری کروایا کہ اپنی معیشت کو ہماری پالیسیوں کے حوالے کر دو، ورنہ ہم تم پر سمندری طوفانوں اور زلزلوں سے حملہ کر دیں گے۔ اور ظاہر ہے جاپان کو بھی یہ بس ایک دھمکی ہی محسوس ہوئی کہ یہ تو قدرتی نظام ہے، اسے کیسے انسان کنٹرول کر سکتے ہیں۔ مگر 11 مارچ 2011 کو ساری دنیا نے دیکھا کہ کیسے سمندر کے سونامی کی بڑی بڑی لہریں جاپان کے شہروں پر ٹوٹ پڑیں اور ان کی زمین زلزلوں اور آفٹر شاک سے لرز اٹھی۔ اب آہستہ آہستہ ہم اپنے ممالک میں اس چیز پر غور کر رہے ہیں کہ کئی جگہ سردی لیٹ آنا شروع ہو گئی ہے، جبکہ گرمیوں کا عرصہ طویل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کئی صدیوں سے موجود گلیشیئرز پگھلنا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے سمندروں کی سطح بلند ہونا شروع ہو گئی، لہٰذا سیلاب اور سونامی جنم لے رہے ہیں۔ حال ہی میں پاکستان میں آنے والے سیلاب کا مشاہدہ بھی ساری دنیا نے کیا۔ اس پروجیکٹ کی وجہ سے زمین کی تہیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہیں۔ دوستو، جب امریکی عوام کو ان موسمی تغیرات کا شعور آیا تو انہوں نے اس پروجیکٹ کے خلاف احتجاج کیا، جس کے نتیجے میں مجبوراً 2013 میں ہارپ نامی اس پروجیکٹ کو اعلانیہ طور پر بند کر دیا گیا۔ مگر در حقیقت اس بات کو عقل تسلیم نہیں کرتی کہ امریکی حکومت اپنے ہی غلام امریکیوں کے کہنے پر اتنا اہم پروجیکٹ اور اتنا اہم ہتھیار کیسے بند کر سکتی ہے، جبکہ در حقیقت اسے خفیہ طریقے سے اور دنیا کی نظروں سے اوجھل کر کے ابھی بھی اس پر زور و شور سے کام جاری ہے، کیونکہ یہی وہ ٹیکنالوجی ہے جو دجالی سلطنت کا ایک بہت اہم ہتھیار ہوگا۔ دوستوں، ان سب باتوں کے بعد آپ کو آئونوسفیئر نامی لہر کی اہمیت کا اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ یہ ایک قدرتی نعمت سے کم نہیں ہے، کیونکہ اس کی بدولت خلا میں موجود چٹان اور پتھر زمین کی طرف نہیں آ سکتے اور یہ انہیں قریب آنے پر جلا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ طے ہماری آواز کے لیول کو بھی بڑھاتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ہماری آواز اتنی کم ہو جائے کہ ہمیں خود ہی سنائی نہ دے۔ اس کے علاوہ سیٹلائٹس بھی اسی طے میں کام کرتے ہیں۔ دوستو، اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہ جس نظام کی تیاری کی جا رہی ہے، کیا یہ دجالی نظام نہیں ہے؟ مگر آج ہمیں اپنے ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جتنا ہو سکے اس فتنے سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، مگر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ٹیکنالوجی اور ہتھیار ہونے کے باوجود دجالی نظام اس قدر کھوکھلا ہوگا کہ امام مہدی علیہ السلام کی ایک نظر پڑنے پر دجال پگھلنے لگے گا۔ اللہ تعالی ہمارا شمار امام کے ناصرین میں کرے، آمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔